अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तथ्यों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, पहली खबर वहीं से शुरू करेंगे कि इस वक्त एक खबर आ रही है कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है। और उससे पहले कुछ तशद्दुद की खबरें आ रही थीं और ख़बरें आ रही थी कि उनके ऊपर तशद्दुद कर करके उनकी वो हालत कर दी गई कि जिसके बाद उनकी बहनों ने मुतालबा किया उनसे मुलाकात का, और फिर मुलाकात करने नहीं दी गई। और फिर उसके बाद इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया। और फिर ये खबरें भी चल रही हैं कि जनाब उनका जो जनाजा है वो जेल के अंदर से मतलब अल्लाह माफ़ करे कि जो लाश है उसको वहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इस खबर में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, मैं आज सबूतों के साथ आपके साथ बात करूंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस खबर के पीछे असल वजह क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं ज़रा ये रखती हूँ, ये ज़रा देखिएगा। अमीना ज़रीन नाम का एक अकाउंट है जो कि इमरान खान को सपोर्ट करता है, और ये लिख रहा है कि अडयाला से एक लाश खुफिया तौर पर नामालूम मकाम पर मुंतकिल की जा रही है। इंतहाई हसास ज़राए का कहना है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल डेड बॉडी है। अच्छा, ये आप लोगों ने देख लिया। अभी सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि उसके बाद आता है आलिया हमजा का बयान। और ये पूरा ना एक सीक्वेंस वाइज जो खबर है वो चलती है। कहती हैं आलिया हमजा के फैमिली और वकला को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तब की बात है जब वो मुलाकात की बात कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम उनकी सेहत और सलामती के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि हमें इस कठपुतली हुकूमत पर अपने लीडर के हवाले से रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नईम पंजोथा जो कि खान साहब के अपने वकील हैं। कहते हैं खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। पूरी कौम उनकी सेहत और उन पर की जाने वाली सख्तियों की इतलात के बाद गहरी तशवीश रखती है। यानी उनका कहना यह है कि खान साहब के ऊपर जेल में तशद्दुद हुआ है, इसलिए उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इससे पहले उज़्मा खान और अलीमा खान जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि खान साहब ने कहा है कि जेल के अंदर गर्मी की वजह से उनके कपड़े कपड़े जो हैं वो गल गए हैं, इतना बुरा उनका हाल है। अच्छा, उसके बाद अब हसन न्याजी की जो वालदा हैं उनका बयान सामने आता है। नौरीन खान न्याजी कहती हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि कुछ करके ये बच जाएंगे तो लोग इन्हें इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। अब ये जितने भी ऑलमोस्ट पीटीआई के लीडरान हैं, सपोर्टर्स हैं, आम लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये सब के सब ये खबर जो है वो फैला रहे हैं। मैंने सबूत के तौर पे आपके सामने रखा है कि आप ये ना कहें कि जुनैन ने शायद थंबनेल के अंदर सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ लगाई है। नहीं जी, ये तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये इमरान खान की मौत के हवाले से बात कर रहे हैं। अब इस मौत की असल वजह क्या है और इनको क्यों इतनी मौत पड़ी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। मगर इससे पहले कि मैं आपको उसकी असल रीज़न बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी कौम की याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है। हर चीज़ ये लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्ट आज से कुछ माह पहले भी एग्जैक्टली यही कहा गया था कि खान साहब को जेल के अंदर जहर पिलाया जा रहा है। और वो किसने कहा था? वो कहा था बुशरा बीबी ने। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि जनाब उनको जहर पिलाया जा रहा है, लिहाजा वो अपने ही मौलिद से अपना चेकअप करवाएंगे। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि उनको यानी बुशरा बीबी को हार्पिक पिलाया गया है और हार्पिक के 3 कतरे पिलाए गए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कैसे पता है कि आपको हार्पिक ही पिलाया गया है, तब जाके बुशरा बीबी जो है वो कुछ खामोश हुई। उसके बाद जब उनके ज़ाती मुआलिज ने इमरान खान को और बुशरा बीबी का चेकअप किया एज पर उनकी डिज़ायर, एज पर उनकी विश, कि उन्होंने कहा कि जनाब हमारा डॉक्टर ही देखकर कहेगा कि हमें जहर नहीं दिया गया तो ही हम मानेंगे। मज़ेदार और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब उनके अपने ज़ाती मुआलिज ने कहा कि बुशरा बीबी की ज़बान पे छाले हार्पिक पीने की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से आए हैं कि उनको अल्सर का मसला है और उन्होंने कुछ ज़्यादा नमक मिर्च तेज़ खा लिया होगा, जिसकी वजह से उनको मैदे का मसला हुआ, मैदे में जलन हुई और उनको लगा कि उनको तेज़ाब पिलाया गया। चलो माना कि बुशरा बीबी को लगा कि उनको तेज़ाब पिलाया जा सकता है और वो कह भी सकती हैं, लेकिन उनको ये किसने बताया था कि आपको हार्पिक ही पिलाया गया और हार्पिक के ही 3 कतरे पिलाए गए? अब असल में बात क्या है? अब इसके पीछे जो असल मुद्दा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। असल मुद्दा ये है कि मैंने आपको पहले प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया, मैं कितने दिनों से डेली इस चीज़ का ज़िक्र अपने व्लॉग में कर रही हूँ। आज फिर आप मुझे शाबाश दीजिए। रोज़ मुझे आपसे शाबाश लेने की ना एडिक्शन हो चुकी है।
اب آپ مجھے شاباش اس بات پہ دیجئے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر تو پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہوگی، اگر تو ان کا صرف سیاسی اختلاف ہوگا تو اس کے لیے ٹھیک ہے جی، یہ اپنے اجتماعات کریں، دھرنے کریں، جلسے کریں، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا حق ہے. لیکن اگر یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں تو یہ ہر اس ڈیٹ کے اوپر دھرنا یا جلسہ کریں گے جس ڈیٹ کے اوپر پاکستان کے اندر یا تو کسی ملک کا صدر آ رہا ہوگا، پرائم منسٹر آ رہا ہوگا، یا اس ملک کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سرمایہ کار آ رہا ہوگا جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچتا ہوگا. اسی دن یہ اپنا جلسہ یا دھرنا رکھیں گے. اب انہوں نے کیا کبھی حرکت کی کہ انہوں نے 14 اکتوبر کو اناؤنس کیا کہ جناب ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ او آئی سی کا اجلاس 15 اکتوبر کو ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جی اب ہم 15 کو کریں گے. یہ ہے جی وہ وجہ، اور ظاہری بات ہے وجہ بنانے کے لیے، وہاں دوبارہ سے میس کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے دوبارہ سے وہی شیلز، وہی دھرنے، وہی جلسے، وہی علی امین گنڈا پور، وہی تمام پرانے چہرے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کو obviously لاشیں گرانے کے لیے کوئی ریزن تو چاہیے نا. تو اب ریزن انہوں نے یہ بنائی ہے کہ خان صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہیں اور ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ہمیں شک ہے کہ ان کو مار کے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر پہنچائی جا رہی ہے، اس لیے ہم یہ دھرنا یا جلسہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ذرا یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی ذرا تفصیلات سامنے رکھتی ہوں. تو اب پراپر طریقے سے ذرا خبر ملاحظہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی نے 14 اکتوبر کا جلسہ مؤخر کر کے ایس سی او کا جو پاک چائنا شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کا جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے 15 اکتوبر کو. اس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیں گے. تمام ضلعی تنظیموں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات اور تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. پی ٹی آئی نے پنجاب میں احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شنگھائی کانفرنس تنظیم کے اجلاس کے دوران 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج ہوگا. 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں یہ جب اجلاس ہو رہا ہوگا، اس دوران اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. 5 دن کے لیے تمام ریسٹورانٹس کو بھی اسلام آباد کے اندر بند کیا جا رہا ہے. اسکولوں کی 3 دن کی چھٹی کا اعلان بھی ہو چکا ہے. جمعے کے دن پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب 14 تاریخ کو نہیں بلکہ اب ہم، پہلے انہوں نے کہا تھا ہم لاہور میں کریں گے یہ جلسہ، اور انہوں نے کہا تھا پورے پنجاب میں کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 اکتوبر کو ہم ڈی چوک پہ پہنچ جائیں گے. اصل میں ان کو تکلیف ہے چائنا کے پرائم منسٹر سے، کیونکہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہوگا سن 2014 میں بھی جب پرائم منسٹر جو چائنا کے ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے تھے تو اس وقت بھی سیم یہی حرکات و سکنات کی گئی تھیں. اس وقت بھی انہوں نے چائنا کے پرائم منسٹر کے آگے یہ سب کچھ کر کے ان کے دھرنے کو، اپنے دھرنے کو کامیاب بناتے ہوئے ان کے پاکستان کے وزٹ کو، انہوں نے دورے کو مؤخر کروا دیا تھا. اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ 11 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی چائنیز پرائم منسٹر پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ اسی دن جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جناب انہوں نے اپنا اعلان کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اعلامیہ کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان تک ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین کی مکمل رسائی فی الفور بحال نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا. 15 اکتوبر کو پورا پاکستان نکلے گا. یعنی اصل میں یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے. اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی پہنچ جائیں، اہل خانہ بھی پہنچ جائے، قائدین بھی پہنچ جائیں، اور مکمل رسائی. مجھے بتائیں کہ اور کتنی رسائی چاہیے خان صاحب کو؟ خان صاحب واحد ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو جیل میں جانے کے بعد بھی روز اڈیالہ جیل کے صحافیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے گھنٹے گھنٹے کی ان کی تقریر سن رہا ہوتا ہے. ان کے وکلا کئی کئی گھنٹے جیل میں ان کے ساتھ جا کر گزار کے آتے ہیں. پھر پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اعلامیے میں مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا اعلان کیا گیا. پاکستان میں ایک طویل عرصے ایک اہم انٹرنیشنل اجلاس ہو رہا ہے جس میں درجن سے زائد ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم شریک ہونے جا رہے ہیں. 1 درجن! اور یہ لوگ اسی دن جو یہ دھاوا ہے یہ بولنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 900 وفود جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے. تقریباً 200 انٹرنیشنل میڈیا ارکان بشمول بھارتی میڈیا بھی وہاں پر موجود ہوگا. آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ 11 اکتوبر کو ملتان، ساہیوال اور 12 کو گجرانوالہ اور سرگودا، 13 کو ڈیرہ غازی خان، اور اس کے بعد 14 کو لاہور اور فیصل آباد میں ہم لوگ احتجاج کریں گے.
جس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلان ہے وہ ہوا، پھر اس کے بعد کال دی گئی، جمعے کو سیاسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس وقت طلب کیا گیا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمان خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کو ان سے ملاقات کی مشروط اجازت جو ہے وہ دی۔ عدالت نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بہترین صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کی صحت جو ہے وہ سخت خراب ہے، جس کی وجہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور 4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد متعدد ایف آئی آرز کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان عدالتی سہولت کاری کا غلط استعمال کرتے ہوئے کارکنان کو مظاہرے کے اوپر اکسا رہے ہیں، اور احتجاج کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی نے جمعے کو آئینی ترمیم کے لیے اجلاس میں شرکت کی۔ تو یہ ہے جی اصل میں سارا معاملہ جس کی وجہ سے یہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر جناب یہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ریٹائرمنٹ کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اور آئینی ترمیم ابھی تک منظور ہوئی نہیں ہے، اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی تو پھر ان کو obviously ایکسٹینشن مل جائے گی، اگر وہ ایج لمٹ ہی بڑھا دیتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، ہر چیف جسٹس جب جاتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ایک الوداعی پارٹی دی جاتی ہے جس کو آپ فیئر ویل کہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، اور یہ ہر جج کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے یہ فیئر ویل لینے سے انکار کر دیا ہے، بس اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ روپے کا جو خرچہ آپ نے کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ وہ نہ کریں تاکہ وہ عوام کے کسی کام آ سکیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لگژری گاڑیاں جو ججز کو دی جاتی ہیں وہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنے گھر کی نارمل گاڑی جو سستی گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر آتے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو بھی مراعات دی جاتی ہیں ججز کو وہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک فنڈز آئے تھے، وہ پیسہ سارا کہا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو قیمتی گاڑی خریدی جانی تھی ان کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پبلکس جو عام پبلک ہے ان کے لیے بسز خریدنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جائے۔ ایسا عظیم شخص اگر آپ کا چیف جسٹس ہے تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی پازیٹیو خبریں تھوڑا ہی یوتھیے بتاتے ہیں، وہ تو آئے روز کہتے ہیں قاضی نے یہ کر دیا تو قاضی نے وہ کر دیا، قاضی یہ کر گیا، قاضی وہ کر گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس نے سرکاری خرچ کے اوپر الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ الوداعی ڈنر پر 2 ملین سے زائد کا خرچ آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرکاری خرچ کے باعث جو ہے وہ الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کرتا ہوں، اور اپنا مراسلہ انہوں نے جاری کر دیا، اور مراسلہ جو ہے اسسٹنٹ رجسٹرار کی جانب سے بھیجا گیا، جس میں فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو 10:30 بجے ہوگا۔ الوداعی ڈنر عموماً دیا جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ میں اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے کیریکٹر فل لوگوں کی مثال۔ تو جناب بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔